بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے 4 فرض ہیں اور پھر وضو کے صحیح ہونے کی شرائط وغیرہ وغیرہ مکمل تفصیل پڑھ چکے۔ آج کی ہمارا سبق فصل فی تمام احکام الوضو، وضو کے احکام کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں یجب غسل ظاہر اللحیۃ القصۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ۔ فرماتے ہیں فرض ہے دھونا داڑھی کے ظاہری حصے کا اس اصح قول میں کہ جس پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ ویجب ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ، اور واجب ہے پانی کا پہنچانا ہلکی داڑھی کی کھال تک، یہ ضروری ہے۔ ولا یجب ایصال الماء الی مسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ، اور نہیں ہے واجب پانی کا پہنچانا، نہیں ہے ضروری پانی کا پہنچانا ان بالوں تک کہ جو لٹکے ہوئے ہیں چہرے کے دائرہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی عموماً 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گھنی داڑھی، دوسری ہوتی ہے ہلکی داڑھی جو گھنی نہ ہو، جسے عموماً چھدری داڑھی بولا جاتا ہے۔ اگر داڑھی کے بال اتنے گھنے ہوں کہ اندر کی کھال جو ہے وہ دکھائی نہ دیتی ہو، تو پھر وضو کرتے وقت اس کھال تک پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سامنے کے بالوں کو دھو لینا یہی کافی ہے، کفایت کر جائے گا۔ اور جو بال ایسے ہیں داڑھی کے کہ گھنے نہیں ہیں، ہلکی داڑھی ہے، گھنی نہیں ہے، جسے چھدری داڑھی بولا جاتا ہے، اور کھال نظر آتی ہے، تو اس صورت میں کھال کا دھونا یہ ضروری ہے، کھال تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہوگا۔ لیکن جو داڑھی کے بال لٹکے ہوئے ہیں، جو تھوڑی کے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان بالوں کا دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ یجب غسل ظاہر اللحیۃ القصۃ، واجب ہے دھونا داڑھی کے ظاہری حصے کو اس اصح قول میں کہ جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور واجب ہے پانی کا پہنچانا داڑھی کے ہلکی داڑھی کی کھال تک، اور نہیں ہے واجب، نہیں ہے ضروری پانی کا پہنچانا ان لٹکے ہوئے بالوں کی طرف جو چہرے کے دائرہ سے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ولا الی من کتم من الشفتین عند الانضمام، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے واجب، نہیں ہے ضروری پانی کا پہنچانا اس حصہ تک کہ جو حصہ ہونٹوں کا چھپ جاتا ہے منہ کے بند کرنے کے وقت، یعنی منہ بند کرنے کے بعد
ہونٹ کا جو حصہ ظاہر ہوتا ہے اس کا تو دھونا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن جو چھپ جائے اس کا دھونا کوئی فرض نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوِ انضَمَّتِ الْأَصَابِعُ وَطَالَ الظُّفَرُ فَغَطَّى الْأَنْمِلَةَ أَوْ كَانَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الْمَاءَ كَعَجِينٍ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر میل جائیں انگلیاں یا ناخن لمبا ہو جائے کہ پس اس نے چھپا لیا ہو پوروں کو، یہ جو انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں ان کو چھپا لیا ہو، یا ہو ان ناخنوں میں کوئی ناخن کے اندر کوئی ایسی چیز کہ جو پانی کے پہنچنے کو مانے ہو، پانی کو نہ پہنچنے دے، جیسے عجین گوندھا و آٹا، واجبہ تو پھر واجب ہے دھونا اس کا کہ جو اس ناخن کے نیچے ہے۔ خلاصہ یہ ہے اگر کسی شخص کی انگلیاں اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ خود ان تک پانی جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، تو پھر چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ انگلیوں تک جو ہے وہ پانی پہنچائے، یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ناخن بڑے ہوں، اتنے بڑے ہوں کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں، ناخن کے نیچے والا گوشت ہے، ان تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں تک وہ پانی پہنچائے۔ اگر پانی نہیں پہنچے گا تو وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یا ان ناخنوں کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پانی کو مانے ہے، مثال کے طور پر جیسے گوندا و آٹے، عورتیں جو ہے وہ آٹا گوندھتی ہیں تو آٹا ان کے ناخنوں میں لگ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر آٹے کو صاف کر کے ناخنوں تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنُ وَخُرْءُ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوُهَا وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنُ، فرماتے ہیں کہ نہیں روکتا پانی کے پہنچنے کو کیا چیز، الدَّرَنُ میل کچیل۔ آگے فرماتے ہیں کہ خود یہ بین السطور کے اندر لکھ رہے ہیں کہ براغیث کہتے ہیں کیکڑا کو، کہ کیکڑے کی بیٹھ جو ہے یہ پانی کو پہنچنے کو مانے نہیں ہے، وَنَحْوُهَا اور اس کی مثل کوئی اور چیز، یعنی اگر ہاتھوں کے اندر میل کچیل لگی ہوئی ہے یا مکھی یا مچھر کی بیٹ ہے تو وضو کرنے کے بعد یہ چیزیں صاف نہ ہوئی ہوں تو وضو درست ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں پانی کے پہنچنے کو مانے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ، کہ تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہو تو وضو کے اندر اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ اس کے اندر تک پانی پہنچ جائے، یا اگر کسی عورت نے تنگ کنگن سے پہن رکھے ہوں ہاتھوں کے اندر تو ضروری ہے کہ وہ ان کو حرکت دے تاکہ پانی وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اگر تنگ نہ ہو تو پھر حرکت دینا یہ مستحب ہے۔ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُقُوقِ رِجْلَيْهِ جَازَ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهَا، فرماتے ہیں کہ اگر نقصان دے اس کو
اپنے پاؤں کی پھٹن کا دھونا تو جائز ہے اس کے لیے کہ پانی کا بہا دینا اس دوائی پر جس کو اس نے رکھا ہے اس پھٹن کے اندر۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ زخم پر اس نے کوئی دوائی سی لگا رکھی ہے، یا جس طرح کے سردیوں کے اندر عموماً ہاتھوں یا پاؤں کے اندر پھٹن سی ہو جاتی ہے، پاؤں کی ایڑیوں کے اندر سردی کی وجہ سے جب پھٹ جاتی ہیں، تو اب اس نے ان کے اندر دوائی بھر دی۔ اب وضو کے لیے اگر وہ اس دوائی کو نکالے تو یہ باعث تکلیف ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس دوائی کے اوپر ہی پانی بہا دے، یہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا، زخم کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نقصان دہ اس کے پاؤں کی پھٹن، جائز ہے پانی کا بہا دینا اس دوائی پر کہ جو اس نے رکھا ہے اس پھٹن میں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُعَادُ الْمَسْحُ، اور نہیں اعادہ کیا جائے گا، وَلَا الْغَسْلُ، اور نہیں اعادہ کیا جائے گا مسح کا، اور نہ ہی دھونے کا اعادہ کیا جائے گا، عَلَى مَوْضِعِ الشَّعْرِ بَعْدَ حَلْقِهِ وَلَا الْغَسْلُ بِقَصِّ ظُفُرِهِ وَشَارِبِهِ، کہ نہیں لٹایا جائے گا مسح کو، اور نہ ہی غسل کو یعنی دھونے کو نہیں لٹایا جائے گا ان بالوں کی جگہ پر کہ جو وضو کے بعد جن کا حلق کیا گیا ہو، اور نہیں اعادہ کیا جائے گا دھونے کا ناخنوں پر، اور نہ ہی مونچھیں کٹوانے پر۔ خلاصہ یہ ہے کہ وضو یا غسل کے بعد کسی نے ناخن کاٹے یا سر کے بال اتروائے تو دوبارہ وضو اور غسل کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی سر کا مسح دوبارہ کرنا کوئی ضروری ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تو آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔